والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ مل کر شوق اور محبت سے ایک مرتبہ درود پاک پڑھی۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیبنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 4 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس سے پہلے کی جو 3 آیات ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کو بیان فرمایا، آسمانوں اور زمین کی تخلیق کو بیان کیا، اور ساتھ ہی کافروں اور مشرکوں کے جو شرکیہ عقائد ہیں ان کا رد فرمایا کہ جس نے آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق کی، اس کی تخلیق میں اس جیسا کوئی نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، پھر تم کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہو؟ وہ وحدہ لا شریک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں مشرکوں کا رد کیا، اپنی قدرت کاملہ کو بیان فرمایا، اور جو آج آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نشانیاں عطا فرمائی، کافروں نے ان سے اعراض کیا۔ اگر ان نشانیوں سے اعراض نہ کرتے، ان نشانی کو سمجھتے، تب بھی ایمان لے آتے، تو ان نشانیوں یعنی معجزات رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اعراض کا ذکر فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آیَةٍ مِّنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ، اور ان کے پاس کوئی بھی نشانی ان کے رب کی نشانیوں میں سے آتی، کوئی بھی نشانی آتی تو الا کانوا عنہا موردین، وہ اس سے اعراض کرنے والے ہو جاتے، اس نشانی سے منہ پھیرنے والے ہو جاتے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے معجزات ان کافروں اور مشرکوں کے سامنے ظاہر فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید خود ایک عظیم الشان معجزہ ہے۔ آیات قرآنیہ جس کے بارے میں وہ خود کہتے تھے کہ یہ کسی انسان کا، کسی بشر کا کلام نہیں ہے، لیکن پھر بھی ایمان نہیں لائے۔ ابو جہل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے، آپ کی مبارک زبان سے کتنے معجزات دیکھے، لیکن ایمان نہیں لایا۔ درختوں کا چل کر آنا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اس کے ہاتھوں میں کنکریوں کا کلمہ پڑھنا، اسی طریقے سے شق القمر یعنی کہ چاند کے 2 ٹکڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انگلی کے اشارے سے ہو جانا، اتنے سارے معجزات دیکھنے کے باوجود بھی وہ اعراض ہی کرتے رہے، ایمان نہیں لائے، منہ پھیرتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس اعراض کا بیان اس آیت میں فرمایا۔ پھر فرمایا فقد کذبوا بالحق، تحقیق انہوں نے حق کو جھٹلایا، لما جاءہم، وہ حق جو ان کے پاس آیا، جب بھی ان کے پاس حق آیا انہوں نے حق کو جھٹلا دیا۔ حق کو جھٹلانا یہ کافروں کا طریقہ ہے، نشانیوں سے، معجزات سے اعراض کرنا یہ کافروں کا طریقہ ہے۔ مسلمان کا شیوہ یہ ہے کہ جب اسے معلوم ہو جائے کہ یہ حق ہے تو اسے قبول کر لیتا ہے۔ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ،
انباء ما كانوا به یستہزئون۔ اس آیت نمبر 5 میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ جب ان کے پاس حق آیا انہوں نے حق کو جھٹلایا، اب ان قریب وہ ان خبروں کو جان لیں گے جن کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کوئی حکم بیان فرماتے تو وہ مذاق اڑاتے، ہنسی سے کام لیتے۔ وہی کافروں والا طریقہ آج کچھ مسلمانوں کے اندر بھی پایا جاتا ہے، یعنی کلمہ گوئیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کا حکم بیان ہو جائے تو مذاق اڑاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ان سے کہا جائے کہ بھائی ایسا نہ کریں، اس کا آپ نے جواب دینا ہے آخرت میں، تو کہتے ہوئے یہ سنائی دیتے ہیں وہاں کا وہاں دیکھیں گے، آگے کا کس نے دیکھا ہے، قبر کا قبر میں دیکھیں گے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کو ہلکا جانے، آخرت کے عذاب کو ہلکا سمجھے۔ یہ تو کافروں کا طریقہ تھا کہ وہ احکام شرعیہ کا مذاق اڑائیں۔ مسلمان کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑائے۔ گنہگار ہو سکتا ہے، مسلمان اعمال میں کمزور ہو سکتا ہے، لیکن احکام شرعیہ کو ہلکا نہیں جانے گا کبھی بھی، اس میں تخفیف کا قائل نہیں ہو سکتا۔ جب اسے معلوم ہے کہ داڑھی میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دائمی ہے جو وجوب کا درجہ رکھتی ہے، پھر وہ کبھی بھی کسی داڑھی کا مذاق نہیں اڑائے گا۔ جب اسے معلوم ہو جائے کہ نماز اللہ کا فرض ہے، مذاق نہیں اڑائے گا۔ الغرض احکام شرعیہ جتنے بھی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام، عمل میں کمزور ہو سکتا ہے لیکن اس کے ساتھ ہنسی مذاق کرنے والا نہیں ہو سکتا، کہ یہ کافروں کا طریقہ ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کیا کہا، ان قریب وہ جان لیں گے ان خبروں کو جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ ایسا ہے تو ایسا ہو جائے، اگر یہی سچ ہے تو ہوتا کیوں نہیں ہے؟ تو یہ کافروں کے طریقے تھے۔ اللہ کریم ہم مسلمانوں کو اس سے محفوظ فرمائے۔ پھر فرمایا الم یروا کم اہلکنا من قبلہم من قرن، کیا انہوں نے نہ دیکھا، آج جو ہمارے حکم کو ہلکا جانتے ہیں، انہوں نے نہ دیکھا ہم نے کتنی قومیں، کتنی سنگتیں، کتنی بستیاں ان سے پہلے ہلاک کر دی، ختم کر دیا انہیں۔ وہ ایسی قومیں تھی مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم، کہ زمین میں ہم نے انہیں وہ قوت اور طاقت دی تھی جو تمہیں نہیں دی۔ اتنی قوت اور اتنی طاقت ان بستیوں کو، قوموں کو دی تھی جو اے کفار قریش تمہیں نہیں ملی، اے مشرکو اتنی قوت تمہیں نہیں ملی، لیکن انہوں نے بھی ہمارے احکام کا مذاق اڑایا، جھٹلایا، تو ہم نے ان کو بھی تباہ کر دیا، انہیں ہلاک کر دیا۔ تو پھر جو تم سے زیادہ طاقتور تھے جب وہ ہلاک ہو گئے تو تم کس کھیت کی مولی ہو؟ تمہارے اندر ایسی کیا چیز ہے اگر ہم چاہیں تو تمہیں بھی تباہ اور برباد کر دیں، ہلاک کر دیں۔ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا، آسمان سے ان کے اوپر موسلا دھار بارش برستی تھی۔ نعمت گنوائی کہ وہ قومیں جنہیں ہم نے زمین میں قوت دی، انہیں پانی کی حاجت ہوتی، ہم موسلا دھار بارش جاری کر دیتے، جس سے ان کے باغات، ان کی کھیتیاں سرسبز ہو جاتی، پھلوں میں کثرت ہوتی، رزق میں فراوانی ہوتی، وہ خوب کھاتے پیتے۔ زمین میں ہم نے انہیں اتنی نعمتیں عطا کی، یعنی ان کو حاجت ہوتی اور ہم نازل کر دیتے۔ وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ، اور ہم نے نہروں کو تجری من تحتہم، ان کے نیچے جاری کر دیا۔
ان کے گھروں کے پاس سے پہلی قوموں کے آس پاس نہریں رواں ہوتی، پانی وہ آرام سے حاصل کر سکتے تھے۔ اتنی دنیاوی نعمتیں دینے کے بعد فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، ان کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے انہیں ہلاک کر دیا۔ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، اور ان کے بعد ہم دوسری قوم کو لے آئے، ان کی جگہ پر دوسرے لوگوں کو لے آئے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مذاق اڑانے والوں کو، اللہ کے احکام کو جھٹلانے والوں کا عبرتناک انجام بیان فرمایا ہے۔ اگرچہ یہ آیت کافروں کے بارے میں نازل ہوئی، تو کافروں کو بھی اور ان مسلمانوں کو بھی جو احکام شرعیہ کو ہلکا جانتے ہیں، احکام شرعیہ کا مذاق اڑاتے ہیں، انہیں عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالی کا عذاب نازل ہو اور اس کی گرفت میں، اس کی پکڑ میں ہم آ جائیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ تو برکت ہے کہ اللہ ہم پر اجتماعی عذاب نازل نہیں فرماتا، کہ اس قوم میں مذاق اڑانے والے بھی ہیں، اس قوم میں ہنسی کرنے والے بھی ہیں، لیکن اجتماعی عذاب نہیں آیا۔ ہماری قوم پوری کی پوری تباہ نہ ہوئی، انفرادی ہو سکتا ہے، ایک حصے پر ہو سکتا ہے، لیکن اجتماعی عذاب نہیں آیا کہ چہرے مسخ ہو گئے ہوں، انسان سے بندر بن گئے ہوں، خنزیر بن گئے ہوں، زمین میں دھسا دیے گئے ہوں، آسمان سے پتھر برسے ہوں، جیسا سابقہ قوم میں ہوا، پوری کی پوری قومیں تباہ ہو گئی۔ اس طرح کے عذاب نہیں نازل ہوئے تو اس کا ایک ہی سبب ہے کہ رحمت للعالمین ہم میں تشریف فرمائے، کہ محبوب آپ ان میں جلوہ گر ہیں۔ اللہ کی یہ شان نہیں کہ انہیں عذاب دے اور ہلاک کر دے، تو یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، ورنہ سابقہ قوموں کا انجام دیکھیے کیا ہوا۔ اب وہ قومیں قوت میں زیادہ تھیں، آج بھی کفار کا ظاہری ان کے اسباب کو دیکھ کر، ان کی ترقی کو دیکھ کر، ان کی دنیاوی جاہ اور حشمت کو دیکھ کر مسلمانوں کو ان کی اتباع نہیں کرنی چاہیے۔ یہ دنیاوی طاقتیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے کے لوگوں کو بھی زیادہ دی تھی، لیکن وہ ہلاک ہو گئے۔ یہ دنیاوی ترقیاں، دنیاوی زیب اور آرائش، زینت، یہ خوبصورتیاں، یہ دلوں کو اور طبیعت کو للچانے والی چیزیں، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبولیت کا سبب نہیں ہے۔ آج بھی مسلمانوں کو نیچا دکھاتے ہوئے اور انگریزوں کی یا ان کافروں مشرکوں کی تعریف کرتے ہوئے مسلمان نظر آتے ہیں۔ وہ جتنی بھی ترقی کر لیں، دنیاوی معاملات میں جتنے بھی آگے ہو جائیں، لیکن اگر اللہ کی بارگاہ میں کوئی مقبول ہے تو وہ ایمان اور عمل صالح کی وجہ سے مقبول ہے۔ لہٰذا کوئی بھی کافر مسلمان کے برابر نہیں ہو سکتا، کیونکہ خبیث اور طیب برابر نہیں ہے، پاک اور ناپاک برابر نہیں ہو سکتے۔ دنیاوی معاملات ایک الگ چیز ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ وہ عصری علوم کو، دنیاوی معاملات کو ساتھ لے کر چلیں، اپنی قوتوں کو بڑھائیں، اپنے اسلحے کو بڑھائیں، اپنی طاقت کو بڑھائیں، اپنے علم اور فن میں مہارت حاصل کریں، تاکہ یہ ظاہر ایک ترقی کا زمانہ ہے اور ہم ایسے وقت میں گزر رہے ہیں کہ ہماری ترجیحات میں دنیا بہت حد تک شامل ہو گئی، تو مسلمانوں کے عقائد و نظریات اور ان کے خیالات کو اسلام سے وابستہ رکھنے کے لیے ضروری ہو گیا کہ آج ہم عصری جو تقاضے ہیں ان کو بھی پورا کریں، تاکہ صرف اگر ہم علوم دینیہ حاصل کرتے ہیں اور جسے ہم دنیاوی علوم کہتے ہیں اس سے بالکل بے بہرا رہ جاتے ہیں تو ہمارے لوگ ہی دوسروں کی طرف چلے جاتے ہیں۔
ان کی نظر میں چونکہ دنیاوی تعلیمات، جس کے دنیا میں مفادات زیادہ ہیں، اب ایک بچے کو اگر صرف حافظ بنا دیتے ہیں آپ، عالم بنا دیتے ہیں، تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ کھائے گا کہاں سے، اس کا گھر کیسے چلے گا۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ دنیاوی جو نظام تعلیم ہے، اسکول ہے، کالج ہے، یونیورسٹیاں ہیں، بھاری بھرکم فیسیں ادا کر کے وہاں پابندی سے پڑھیں گے، لیکن اگر مدرسے میں لگا دیں تو والدین کے پاس پوچھنے کا بھی ٹائم نہیں ہوتا کہ ہمارا بچہ کیسا پڑھ رہا ہے۔ جبکہ فی سبیل اللہ تعلیم ہوتی ہے، تو دونوں کو کمپیئر کریں اور دیکھیں کہ تعداد کہاں زیادہ ہے، رجحان کس طرف زیادہ ہے، والدین کی توجہ بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ کس طرف چھٹی کرنے پر زیادہ ہوتی ہے، تو آپ نتیجہ نکالیں گے کہ دینی علوم کے معاملے میں ہم کمزور ہیں، اور جو عصری اور دنیاوی علوم ہے اس طرف ہمارے رجحانات اور ہماری ترجیحات آپ کو کئی گنا زیادہ نظر آئے گی۔ تو اس لیے مسلمانوں کو بھی چاہیے، ہم مسلمانوں میں ہی بڑے بڑے سائنسدان پیدا ہوئے، بڑے بڑے جراح پیدا ہوئے، بڑے بڑے حکماء پیدا ہوئے، سرجری کے جتنے بھی اوزار آج جن کی بنیاد ہے وہ مسلمانوں کی ایجاد ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی چھت ایسی تھی کہ جہاں سے فقیہ بھی نکلتا تھا، سائنسدان بھی نکلتا تھا، اور کیمیا گر بھی نکلا کرتا تھا۔ تو یہ سارے ہمارے ہی علوم ہیں، جتنے بھی ہیں فنون انبیاء کے ہیں، تو ہمیں ان کو بھی حاصل کرنا چاہیے۔ اب ٹیکنالوجی کا دور ہے، کمپیوٹر کا، سائنس کا، وہ بھی اپنے بچوں کو دلائیں، اور ساتھ میں علوم دینی بھی دلائیں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ سائنس کے یا دیگر جو علوم ہیں ان کو پڑھ کر گمراہی کی طرف چلا جائے۔ دین اسلام جو ہے، مذہب جو ہے، یہ بہترین لگام ہے۔ جو انسان علم دین حاصل کرتا ہے وہ گمراہی کی طرف نہیں جاتا، بلکہ اسے لگام آ جاتی ہے جو اسے سیدھے راستے کی طرف لے کر جاتی ہے۔ تو علوم دینیاں گمراہی سے بچاتے ہیں۔ قرآن اور حدیث ہمیں ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے، جو باقی علوم ہمارے لیے حق کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ کچھ دن پہلے میں نے ایک ڈاکٹر کا انٹرویو سنا، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے سائنس پڑھی تو میری معرفت میں اضافہ ہوا، سائنس پڑھ کے مجھے یہ اندازہ ہوا کہ واقعی اللہ وحدہ لا شریک ایسا خالق کائنات ہے جو اپنی تخلیق میں واحد اور یکتا ہے۔ تو یہ سارے علوم اللہ کی وحدانیت کو بیان کرتے ہیں۔ پچھلے دنوں ہم تفصیل سے اس پر بات کر رہے تھے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ یکتا ہے۔ ہر چیز میں آپ کو یکتائی کی جھلک نظر آئے گی، کوئی بھی دوسرے جیسا نہیں ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے ایک دوسرے کے مشابہ بنا کر یا چیزوں کو ایک جیسا بنا کر یہ بھی بتا دیا کہ حقیقت میں یکتا اسی کی ذات ہے۔ باقی ہر ایک کا دوسرا ہو سکتا ہے، لیکن اللہ ایک ہی ہے، اس کا دوسرا نہیں ہو سکتا۔ تو ہر طرح کی جھلک جس کائنات میں ہمیں نظر آتی ہے، یہ ہمیں للہیت کی طرف لے کر جاتی ہے۔ اور ہمیں یہ بھی معلوم ہوا اس آیت سے کہ اللہ کریم جو مہلت دیتا ہے، جیسا کہ ان کافروں اور مشرکوں کو اللہ نے مہلت دی کہ فرمایا وہ تم سے پہلے والے زیادہ طاقتور تھے، میں نے انہیں ہلاک کر دیا، تو تمہیں بھی ہلاک کرنا چاہوں تو ہلاک کر سکتا ہوں، لیکن مہلت دی۔ تو کافروں کو مہلت کا مل جانا، عیسائیوں کو، یہودیوں کو، ظالموں کو مہلت اور ڈھیل جو مل رہی ہے، ان کی پکڑ نہیں ہو رہی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں ناپسندیدہ نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں وہ مقبول ہے، یہ مطلب نہیں، بلکہ اللہ کریم ڈھیل دیتا ہے۔ اس لیے ڈھیل دیتا ہے جس کی وضاحت ہمیں ایک حدیث سے مل جاتی ہے جو پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ حضور کی بارگاہ میں ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ سب میں افضل آدمی کون ہے؟ آپ نے فرمایا سب میں پسندیدہ اور افضل شخص وہ ہے کہ جس کی عمر لمبی ہو اور عمل صالح کرنے والا ہو۔
اور سب میں ناپسندیدہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا جس کی عمر لمبی ہو لیکن اعمال برے کرتا ہو۔ تو عمل زندگی لمبی دی، عمل برے کر رہا ہے، اس کو ڈھیل ملی نا۔ اگر چاہتا تو پہلے گناہ پر ہی اسے دنیا سے اٹھا لیتا، پکڑ لیتا، اس کی گرفت فرما لیتا، لیکن عمل برے ہیں اور زندگی لمبی دے دی اللہ تعالیٰ نے۔ اب وہ اس کے لیے غنیمت نہیں ہے، اس کے لیے یہ ڈھیل رحمت یا پسندیدگی کا سبب نہیں ہے، بلکہ لمبی زندگی اور عمل برا ہو، بڑھاپے تک وہ گناہوں میں ہی مبتلا رہے، تو اپنے نامہ اعمال کو برائی سے، سیاہی سے بھرتا رہے گا۔ جب اللہ کی بارگاہ میں آئے گا تو اتنا اس کا نامہ اعمال برائیوں سے پر ہوگا کہ انتہا درجے کے عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ یہ سب سے برا ہے کہ ڈھیل مل جائے اور نیکی کی توفیق نہ ملے۔ تو یہی کافروں کا معاملہ ہوا کہ اللہ نے انہیں ڈھیل ضرور دی، لیکن اس لیے دی تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ اللہ کی پکڑ میں آئیں برائے اعمال کے سبب۔ پھر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ اعراض کرنے والے، حضور کی ان نشانیوں کو دیکھ کر جھٹلانے والے، جب نہیں ماننا ہوتا نا تو آدمی بہانے بناتا ہے۔ وہ کہتا ہے اگر آپ یوں کر دیتے ہیں تو میں کر لیتا، اگر آپ مجھ سے یوں کہہ لیتے تو میں یہ کر لیتا۔ نہ کرنے والا ہزار بہانے بناتا ہے، اور جس نے کرنا ہوتا ہے وہ ایک اشارے پہ بھی کر لیتا ہے۔ نہ بولیں تب بھی کرنے والا کر لیتا ہے، وہ مزاج کو سمجھتا ہے، اسے بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو اگر نہ کرنا ہو تو پھر لاکھ بہانے۔ تو کافروں کا یہ طریقہ تھا۔ آج کے درس کی آخری آیت ہے، اللہ کے نے ارشاد فرمایا وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ۔ کافر کہتے تھے کہ آپ ہمارے پاس ایسی کتاب لاتے جو لکھی ہوئی ہوتی صفحات میں۔ یہ تو آپ جو کتاب لائے ہیں وہ جبریل آتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں اور آپ ہمیں بتاتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے وحی آئی ہے۔ ہمیں کیا پتا جبریل آئے یا نہیں آئے؟ ہو سکتا ہے آپ اپنے پاس سے بتا رہے ہوں۔ آپ ہمارے پاس لکھا ہوا لاتے کہ دیکھو یہ لکھا ہوا اللہ نے نازل کیا ہے، اور فرشتوں کی ایک جماعت اسے لے کر آتی، اور ان فرشتوں کو ہم ان کی ظاہری صورت میں دیکھتے۔ ورنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو فرشتے آتے انسانی شکلوں میں، صحابہ نے ان فرشتوں کو دیکھا ہے۔ حدیث جبریل کو دیکھ لیں، حضرت جبریل آئے اور صحابہ کی موجودگی میں آئے۔ سیدنا عمر سے روایت ہے حضرت جبریل کو انہوں نے دیکھا، انسانی شکل میں دیکھا، اور پھر حضور جبریل کے جانے کے بعد ان سے پوچھتے ہیں تمہیں معلوم ہے یہ کون تھے؟ تو سیدنا عمر نے کہا اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں کہ وہ کون تھے۔ یہ جواب تو احادیث کا ہے، اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا یہ جبرائیل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ تو ایک صحابی جیسا ایک عام آدمی نہیں ہو سکتا، اور وہ صحابی بھی فرشتوں کو نہ پہچانے، لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہچانے کہ یہ جبریل ہے۔ معلوم ہوا کہ نبی کی نگاہ اور غیر نبی کی نگاہ برابر نہیں ہو سکتی۔ نبی وہ دیکھتا ہے جو ایک عام انسان نہیں دیکھ سکتا، بلکہ ایک صحابی بھی نہیں دیکھ سکتا۔ تو حضور نے بتایا، تو اپنی اصلی شکل میں جب صحابہ نے نہیں دیکھا جو کامل ایمان اور تقوی والے تھے، تو ایک کافرو تمہاری آنکھوں میں کہاں طاقت ہے فرشتوں کو دیکھ سکو گے؟ کہاں دیکھ سکو گے تم؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا تو وہ بے ہوش ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کو اپنی اصلی شکل میں دیکھا تو زملونی زملونی، آپ نے فرمایا مجھے کمبل اوڑھاؤ، ایک ہیبت آپ پر بھی طاری ہوئی۔ تو کافرو تم میں کہاں طاقت ہے؟ وہ کہتے تھے کہ لکھا ہوا آتا، فرشتوں کی جماعت لاتی، ہم مان لیتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے محبوب اگر آپ ان پر
کاغذ میں لکھا ہوا بھی لے آتے، ہم آپ پر نازل کرتے، فلمسوہ بأیدیہم، پھر یہ اس لکھے ہوئے کو اپنے ہاتھوں سے ٹٹولتے، دیکھتے اسے کہ ہاں یہ واقعی اترا ہے۔ لقال الذین کفروا ان ھذا الا سحر مبین، تب بھی یہ کافر بدبخت بولتے کہ یہ تو کھلا جادو ہے، یہ تو جادو کے ذریعے کتاب اتر آئی ہے۔ یعنی نہ ماننے والے نہیں مانتے، آپ اس کی فکر نہ کریں کہ ہم نے آپ پر کتاب کو کیسے نازل کیا ہے۔ ایمان لانے والے تو ایسے بھی ہیں صدیق اکبر جیسے، جو کہتے تھے ابو جہل سے کہ کہا کس نے ہے، تو اس نے کہا یہ تو تمہارے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں ایک رات میں یہاں سے لے کے وہاں تک کی سیر کر کے آ گئے۔ تو آپ نے فرمایا اگر وہ کہہ رہے ہیں تو سچا ہے، پھر ایسا ہی ہے۔ تو ماننے والے تو یوں مان لیتے ہیں، وہ صحابہ کہتے تھے نا کہ یا رسول اللہ ہم نے تو آپ کے کہنے پر اللہ کو ایک مان لیا جسے دیکھا نہیں، ہم نے تو آپ کے کہنے پہ جنت کو مان لیا، دوزخ کو مان لیا، ہم نے تو سب آپ کے کہنے پر مان لیا، ہم نے دیکھا نہیں۔ تو اللہ جنہیں توفیق عطا فرماتا ہے اور جنہیں ماننا ہوتا ہے وہ یوں بھی مان لیتے ہیں۔ نہ ماننے والوں کے لیے تو دفتر بھی بیکار ہوتے ہیں، سارے ان کے لیے مشاہدات بیکار چلے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایمان یقین کا نام ہے، یعنی یقین کامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔